اگلا شعر ہے، تتلی کو رنگین بنا کر اڑنے کے انداز سکھا۔ اس میں شاعر ماہر القادری ایک پتنگے کا ذکر کر رہے ہیں جس کو عام طور پر تتلی کہا جاتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ تتلی کے پر کئی رنگ کے ہوتے ہیں، تو اسی لیے شاعر نے یہ کہا کہ تتلی کو رنگین بنا کر، یہ اللہ تعالیٰ کی مدح و ثنا کی جا رہی ہے کہ تتلی کو اللہ تعالیٰ نے پیدا بھی کیا، ایک معمولی سا اور چھوٹا سا پتنگا ہے، اور پھر اس کو خوبصورت بھی بنایا کہ اس کے پروں کو رنگ عطا کر دیے اور وہ خوبصورت لگتا ہے، اور اس کی خوبصورتی سے بچے بڑے سبھی لطف اندوز ہوتے ہیں جب وہ کہیں اڑتی پھرتی انسان کو نظر آتی ہے۔ تو تتلی کو رنگین بنا کر، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ دو تین چیزوں سے واضح ہو رہی ہے کہ ایک تو تتلی کو پیدا کیا جو اتنا نرم و نازک اور چھوٹا سا پتنگا ہے، اور پھر اس کو خوبصورت بنایا۔ خوبصورت بنانے کے لیے اس کے اوپر رنگین قسم کے پر لگا دیے، اور پھر اس کے بعد مزید اس بات سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی تعریف اور توصیف واضح ہوتی ہے کہ پھر اس کو اڑنے کے انداز بھی سکھا دیے، تو جب اڑتی ہے تو لہراتی ہوئی کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ تو یہ جو اٹکھیلیاں ہیں، یہ جو اس کے اڑنے کے انداز ہیں، اور یہ انداز بتا رہے ہیں کہ یہ سب مالک کائنات اور خالق کائنات کی قدرت کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی مدح و ثنا اور اس کی تعریف و توصیف۔ اگلے شعر میں شاعر ماہر القادری کہتے ہیں، انسان کو دانائی دے کر کیسے کیسے بید بتائے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے صرف پیدا ہی نہیں کیا، انسان کو صرف اشرف المخلوقات ہی نہیں بنایا، بلکہ اس کو حکمت اور عقل اور شعور جیسی دولت سے بھی نوازا، اور یہی عقل، حکمت اور شعور اور دانائی جیسی جو نعمت ہے، اسی کی بدولت انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا گیا۔ یہ ایسی نعمت ہے کہ جو اور کسی مخلوق کو عطا نہیں ہوئی سوائے انسان کی، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے، اور انسان اس کی بدولت اشرف المخلوقات کے درجے پر فائز ہوا اور اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور نائب کہلایا اس دنیا میں۔ اور نائب بنانے کے بعد کیسے کیسے بید کہتے ہیں راز کو، چھپی ہوئی باتوں کو، پردے کی باتوں کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت سے ایسی راز کی باتیں تھیں جو کسی اور مخلوق کے علم میں نہیں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتائی ہیں اور اس کو سکھائی ہیں۔ اس کی واضح مثال حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے نام سکھا دیے۔ پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں سے سوال کیا کہ بتاؤ ان چیزوں کے کیا نام ہیں اور کیا ان کی خصوصیات وغیرہ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اتنی بات فرشتوں سے کہی تو فرشتوں نے کہا لا علم لنا، ہمارے پاس اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، ہم نہیں جانتے۔ تو جب یہی سوال اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کیا تو علم آدم الاسماء کلھا ثم عرضهم علی الملائکہ۔ تو یہ جو آیت ہے یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام اور ان کی خصوصیات اور ان کے بارے میں جو علم درکار تھا، جس کی ضرورت تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیا۔ تو اسی کی طرف شاعر اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں انسان پر، اور یہی بات اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی کبریائی
اور اس کی بڑائی کو واضح کر رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حمد و ثنا اور مدح و ثنا کے لائق ہیں۔ آگے آخری شعر میں شاعر ماہر القادری کہتے ہیں، میرے خدا نے سب کے خدا نے یہ سارے اسباب بنائے۔ اس شعر میں شاعر دو چیزوں کا اعتراف کر رہے ہیں، دو تین چیزوں کا اعتراف کر رہے ہیں اور اس کو تسلیم کر رہے ہیں، اور اہل دنیا کو، اہل زمانہ کو بتا رہے ہیں کہ ان کو تسلیم کیے بغیر انسان کی عظمت بھی کھٹائی میں پڑ جائے گی، انسان کی شان، انسان کا مقام اور مرتبہ بھی کھٹائی میں پڑ جائے گا۔ اگر انسان ان چیزوں کو تسلیم نہیں کرے گا تو شاید انسان اپنے مقام اور مرتبے سے نیچے گر جائے۔ تو وہ سب چیزیں کیا ہیں کہ شاعر تسلیم کر رہے ہیں کہ میرے خدا نے سب کے خدا نے، یعنی یہ کائنات کو بنانے والا، تتلی کو رنگین پر عطا کرنے والا، انسان کو دانائی اور حکمت اور بیت سکھانے والا، یہ ساری چیزیں میرے اور آپ کے خدا نے کی ہیں، میرے اور آپ کے رب نے کی ہیں، جس کو قرآن کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو رب العالمین نے یہ ساری چیزیں کی ہیں، وہی کر سکتا ہے، اس کے سوا کوئی کر سکتا نہیں ہے، اور وہی ذات ہے جس نے اس کائنات کے اندر جتنے بھی اسباب کا معنی یہاں پر سامان ہے کہ ساری کی ساری چیزیں مراد کہ ساری کی ساری چیزیں، ساری کی ساری مخلوقات، کم و بیش جس کو اہل علم کہتے ہیں کہ 18,000 مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، وہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اس کی عظمت، اس کی شان، اس کے مقام اور اس کے مرتبے اور اس کے جلال اور اس کی کبریائی اور اس کی بڑائی کو بیان کر رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے بے حیثیت انسان کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدح و ثنا کرتے رہیں، اس کی تعریف و توصیف بیان کرتے رہیں اور اس کا شکر ادا کرتے رہیں۔